آپ بغیر کسی دقت کے دنیا کے خوبصورت ذہنوں کو محسوس کر سکتے ہیں، بہترین لوگوں سے ملاقات کر سکتے ہیں، ہر اس فرض سے مستفید ہو سکتے ہیں جن سے آپ زندگی میں ملاقات کرنا ممکن نہیں۔ کسی کی جیب سے جتنا مرضی مہنگا اور شاندار ڈنر کر لیں، صبح دوبارہ بھوک لگنی ہی لگنی ہے، اس لیے پیٹ کی خاطر کبھی بھی عزت نفس اور ایمان کا سودا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ سے مانگو، پھر مانگو، مانگتے رہو، وہ دے گا، وہی دے گا، کیونکہ وہی دے سکتا ہے۔ کچھ لوگوں کی مثال اس قلم جیسی ہوتی ہے، دل کے اوپر بھی جگہ دے دو، پھر بھی نقصان دیتے ہیں۔ جلدی اٹھنا۔ صبح جلدی صرف 4 چیزیں اٹھاتی ہیں: محبت، ماں، محنت اور مجبوریاں۔ دل کا راستہ اخلاق کی سیڑھی سے جاتا ہے۔ صبر کا انعام۔ اب اللہ تمہارے لیے کن لکھ رہا ہے، تم کو صبر کا انعام ملے گا۔ احساس۔ ہم کسی کے دل میں جھانک نہیں سکتے، یہ جان نہیں سکتے کہ کون ہمارے ساتھ کتنا مخلص ہے، لیکن وقت اور رویے جلد ہی یہ احساس دلا دیتے ہیں۔ جن سے تعلق رکھنا ہو ان سے بحث نہیں کی جاتی، اور جن سے تعلق نہ رکھنا ہو ان سے بحث کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کبھی کسی کو دھوکہ مت دینا، اگر کسی کو چھوڑنا ہو تو وجہ بتا کر چھوڑنا، وجہ بنا کر نہیں، ورنہ اس شخص کا ایک ایک آنسو تمہاری زندگی تباہ کر دے گا۔ ہر بات پر ہاں میں ہاں ملانا منافقوں کی عادت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کامیابی کا ڈھیر۔ صبر اور شکر ایسے اثاثے ہیں جو کامیابیوں کا ڈھیر انسان کے قدموں میں لا کر رکھ دیتے ہیں۔ اگر ثابت قدم ہوں تو راستے خود بخود بن جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو بہرے ہو جاؤ، کیونکہ بعض لوگوں کی باتیں مایوسی میں اضافہ کرتی ہیں۔ دنیا کے لیے آپ ایک شخص ہیں، لیکن اپنے گھر والوں کے لیے آپ ہی دنیا ہیں، اپنا خیال رکھیں۔ وہ ایسا رحمان ہے، سوال رد نہیں کرتا کسی کا۔ جھوٹی محبت۔ رات پہلی بار میں نے اپنے لیے دعا کی کہ میرا دل پتھر کا ہو جائے، تاکہ میں کبھی کسی کی جھوٹی محبت پر یقین نہ کر سکوں۔ اتنا مت بولیں کہ لوگ آپ کے خاموش ہونے کا انتظار کریں، بلکہ اتنا بول کر خاموش ہو جائیں کہ لوگ آپ کو دوبارہ سننے کا انتظار کریں۔ منفی سوچ غلط نمبر کی اینک کی طرح ہوتی ہے، ہر منظر دھندلا، ہر راستہ ٹیڑھا اور ہر چہرہ بگڑا ہوا نظر آتا ہے۔ جینے والوں کی قدر کیجیے، مر جانے والے اپنی تعریفیں نہیں سن سکتے۔ جو عبادات، اخلاق اور کردار پر اثر انداز نہ ہو سکیں وہ مشقت کے سوا کچھ نہیں۔ جس کنویں سے لوگ پانی پیتے رہیں وہ کبھی نہیں سوکھتا، لوگ پانی پینا چھوڑ دیں تو کنواں سوکھ جاتا ہے۔ یہ اللہ کا قانون ہے، یہ بڑے راز کی بات ہے۔ تقریریں ہمیشہ جذباتی اور کم تعلیم یافتہ لوگوں کو متاثر کرتی ہیں۔ باشعور اور صاحب علم انسان ہمیشہ عمل، کردار اور نتائج کو اہمیت دیتے ہیں۔ بے عزتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، کسی کے منہ پر بے عزتی کرنا اسے قتل کرنے کے برابر ہے۔ قبرستان کے باہر لکھا تھا، منزل تو تیری یہی تھی، بس زندگی گزر گئی آتے آتے، کیا ملا تجھے اس دنیا سے، اپنوں نے ہی دفنا دیا تجھے جاتے جاتے۔ محفل تھی دعاؤں کی تو میں نے بھی ایک دعا مانگی، میرے اپنے سدا خوش رہیں، میرے ساتھ بھی، میرے بعد بھی۔ اپنی زندگیوں میں ہم سب سے زیادہ قتل اپنی زبانوں سے کرتے ہیں، کہ بھی بہت سے الفاظ کے ساتھ اور بسا اوقات بنا کچھ کہے بھی۔ آج کل لوگ بری بات سن کر یا دیکھ کر صرف اتنا کہہ دیتے ہیں، لا حول ولا قوت۔ ترجمہ، کوئی قوت نہیں بچانے والی۔ صرف اتنا پڑھنا غلط ہے، اس کو پورا پڑھا کریں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ کوئی قوت نہیں بچانے والی سوائے اللہ کے جو بہت عظیم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام دریا میں ڈوبے نہیں، حالانکہ وہ اپنی کمزوری کی انتہا پر تھے، اور فرعون غرق ہو گیا حالانکہ وہ اپنی طاقت کی انتہا پر تھا۔ اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کر دو اور جدوجہد جاری رکھو، وہ تمہیں ڈوبنے نہیں دے گا۔ ایک وقت آتا ہے کہ نہ کوئی اچھا لگتا ہے، نہ برا، نہ صحیح نہ غلط، کیونکہ وہ دل سے اتر چکا ہوتا ہے، تو پھر اس سے نہ ہی نفرت ہوتی ہے نہ ہی محبت رہتی ہے۔ دل خالی ہو جاتا ہے ہر جذبات سے۔
کچھ لوگوں کو لگتا ہے مجھے ان کی چالاکیاں سمجھ میں نہیں آتی، پر میں خاموشی سے ان کو اپنی نظروں سے گرتا ہوا دیکھتا رہتا ہوں۔ اپنے آپ کو اچھا سمجھنا نقص کی دلیل اور کم عقلی کی علامت ہے۔ ہر شخص کی اپنی کہانی ہوتی ہے، وہ ایسا کیوں ہے اس کی بھی کچھ نہ کچھ وجہ ہوتی ہے، اس لیے ضروری ہے کہ کسی کو پرکھنے سے پہلے اس کے حالات کا مکمل جائزہ لیا جائے۔ ضروری نہیں کہ کچھ توڑنے کے لیے پتھر ہی اٹھاؤ، بس لہجہ بدل کر بولنے سے بھی دل ٹوٹ جایا کرتے ہیں۔ اس دنیا کی سب سے پرانی، طویل اور مشہور شاہراہ کا نام صراط مستقیم ہے، جس پر چلنا بہت دشوار ہے۔ وقت اگر ایک سا رہتا تو انسان کی پہچان کیسے ہوتی؟ کسی کا ظرف دیکھنا ہو اسے عزت دو، فطرت دیکھنی ہو تو آزادی دو، خصلت دیکھنی ہو تو اس کے ساتھ کھانا کھاؤ، صبر دیکھنا ہو تو اس پر تنقید کر کے دیکھو، نیت دیکھنی ہو تو قرض دو، خلوص دیکھنا ہو تو اس سے مشورہ کرو۔ زندگی میں اگر خوش رہنا چاہتے ہیں تو ایک چھوٹا سا اصول اپنا لیجئے: جو کھویا اس کا غم نہیں، جو پایا وہ کسی سے کم نہیں، جو نہیں ہے وہ ایک خواب ہے، جو ملا ہے وہ لاجواب ہے۔ کچھ رشتے صرف رشتے نہیں ہوتے، آزمائش ہوتے ہیں۔ محبت کرو تو آداب وفا بھی سیکھو، فارغ وقت کی بے قراری محبت نہیں ہوتی۔ یہ اوقات ہے میری اور تیری، پھر یہ تکبر کیوں، یہ حسد اور نفرتیں کیوں، ہر وقت ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی تدبیریں کیوں؟ اکثر کہتے ہیں کہ ایک ذرا سی بات پر تعلق ٹوٹ گیا، اس ذرا سی بات کے پیچھے بہت سی بڑی باتیں ہوتی ہیں، وہ ذرا سی بات دراصل برداشت کی آخری حد ہوتی ہے۔ پوجنے اور پوجنے میں فرق ہوتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے گھر سے 360 بتوں کو نکال پھینکا جو پوجے جاتے تھے، اور ایک پتھر کو جما دیا جو چوما جاتا ہے۔ لوگ تندرستی سے ڈرتے ہیں، اتنا اگر وہ دوزخ سے ڈریں تو بچ جائیں، اور جتنا لوگ جنت کی فکر کرتے ہیں، اگر ایمان کی کریں تو دونوں کو پا لیں۔ احساس ہمیشہ نسل دیکھ کے کیجیے، کیونکہ بکریاں ہمیشہ سوکھا گھاس کھا کر میٹھا دودھ دیتی ہیں، اور سانپ ہمیشہ میٹھا دودھ پی کے بھی ڈس لیتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص پابندی سے استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں۔ ہماری نیت کی پیمائش اس وقت ہوتی ہے جب ہم کسی ایسے شخص کے ساتھ بھلائی کریں جو ہم کو کچھ بھی نہیں دے سکتا۔ کسی کی نرمی کو اس کی کمزوری نہ سمجھو، اگر وہ سر جھکا کر چلتا ہے تو صرف خدا کے خوف سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: اللہ تعالیٰ ہر معاملے میں نرمی کرنے کو پسند فرماتا ہے۔ فضول امیدیں بیوقوف کا خزانہ ہے، عربی کہاوت۔ پرسکون زندگی کا نسخہ: غصہ میں درگزر، مصیبت میں صبر، نعمت پر شکر، پریشانی میں اللہ کا ذکر کیا کریں۔ خوبصورت لوگ ہمیشہ اعلیٰ اخلاق کے حامل نہیں ہوتے، لیکن اعلیٰ اخلاق کے لوگ ہمیشہ خوبصورت ہوتے ہیں۔ کوئی بھی مصیبت اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر نہیں پہنچ سکتی۔ پاک ہے وہ رب جو برداشت سے بڑھ کر دکھ نہیں دیتا، مگر جب سکھ دیتا ہے تو انسان کی اوقات سے بڑھ کر دیتا ہے۔ دعا کے 3 پہلو ہوتے ہیں: یا تو قبول ہوتی ہے، آخرت کے لیے ذخیرہ کر لی جاتی ہے، یا مصیبت کو ٹال دیتی ہے لیکن رد نہیں ہوتی۔ یا اللہ پاک ہم سب کی مشکلیں ختم کر دے اور زندگی میں آسانیوں والے راستے پیدا فرما، آمین۔ ناکامی بھی کامیابی ہی ہے اگر اس سے کچھ سیکھا جائے تو۔ اگر عبادت نہیں کر سکتے تو گناہ بھی نہ کرو۔ جب گرمی چلی جاتی ہے تو لوگ سایہ دار درخت کو بھول جاتے ہیں، جاپانی کہاوت۔ اگر دیر کا مطلب انکار ہوتا تو اللہ 40 سال بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے نہ ملاتا۔ مسافتیں انسان کو نہیں تھکاتی، بلکہ یہ تو ہمارے ساتھ چلنے والوں کے رویے ہیں جو ہماری سانسیں تک بھلا دیتے ہیں۔ شرک سے بچو، جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ حسد کرنے والے کے لیے یہی سزا کافی ہے کہ جب تم خوش ہوتے ہو تو وہ اداس ہو جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، قرآن پاک بار بار کہتا ہے: نا امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو، غمگین نہ ہو، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ سب سے بڑا بدبودار اور منافق انسان وہ ہے جو آپ سے فائدہ بھی اٹھائے اور پھر آپ کی مخالفت بھی کرے۔
دنیا اگر ہاتھ سے نکل جائے تو بندہ غریب ہو جاتا ہے، اور یہی دنیا اگر دل سے نکل جائے تو بندہ ولی ہو جاتا ہے۔ آپ سیکھنا چاہیں تو آپ کی ہر غلطی آپ کو سبق دیتی ہے۔ چہرے اجنبی ہو جائیں تو کوئی بات نہیں محسن، لہجے اجنبی ہوں تو بڑی تکلیف دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، 3 انسان 3 چیزوں سے محروم رہیں گے: غصے والا صحیح فیصلے سے، جھوٹا عزت سے، اور جلد باز کامیابی سے۔ تم اپنا مستقبل تو نہیں بدل سکتے، لیکن تم اپنی عادات بدل سکتے ہو، اور تمہاری عادات ہی تمہارا مستقبل بدلیں گی۔ عبدالکلام آزاد۔ غم آدمی کو عقل مند بنا دیتا ہے، عربی کہاوت۔ جو لوگ اپنی سوچ نہیں بدل سکتے وہ کچھ بھی نہیں بدل سکتے۔ جس کو اللہ نے دعا کی توفیق دی وہ قبولیت سے محروم نہیں رہ سکتا۔ جس کو اللہ نے استغفار کی توفیق دی وہ مغفرت سے محروم نہیں رہ سکتا۔ جس کو اللہ نے شکر کی توفیق دی وہ نعمت سے محروم نہیں رہ سکتا۔ آپ کے وہ الفاظ بھی تحفہ ہیں جو دوسروں کو زندگی میں آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتے ہیں۔ نیکی کے باوجود اگر تکلیف آ رہی ہے تو یہ درجات کی بلندی کے لیے ہے۔ ہر شخص کو آپ راضی نہیں رکھ سکتے، یہ کام چمچے اور منافق لوگ ہی کر سکتے ہیں۔ بعض امیر، سچے اور بااصول لوگوں سے اکثر لوگ ناراض اور ناخوش ہوتے ہیں۔ سوچیں، ہمارے موبائل کی جب بیٹری ختم ہونے والی ہوتی ہے تو نوٹیفیکیشن آتا ہے کہ بیٹری ختم ہونے والی ہے، چارج کر لیجئے۔ مگر یاد رہے جب زندگی ختم ہونے والی ہوگی تو ایسا کوئی میسج نہیں آئے گا کہ چند دن رہ گئے ہیں، توبہ کر لیجئے۔ اگر کسی کو خوشی نہیں دے سکتے تو اپنے کردار سے کسی کو تکلیف بھی مت دو۔ کسی کا دل دکھا کے تم اپنے سکون کے لیے مارے مارے پھرتے رہو گے، لیکن پھر بھی تمہیں سکون نہیں ملے گا۔ ایک سا وقت کبھی بھی نہیں رہ سکتا، دن بگڑتے ہیں، سنورتے ہیں، گزر جاتے ہیں۔ جب غلطی ثابت ہو جاتی ہے تو عقل مند اپنے آپ کو درست کر لیتا ہے اور جاہل ضد پر اڑ جاتا ہے۔ بعض اوقات ان لوگوں کے ساتھ بھی ہنسنا، مسکرانا اور جینا پڑتا ہے جو ہماری پیٹھ پیچھے ہماری صرف اور صرف برائیاں ہی کرتے ہیں، اور یہی دنیا کی حقیقت ہے۔ انسان بھی کیا عجیب مخلوق ہے، جیتا ایسے ہے جیسے کبھی مرے گا نہیں، اور مرتا ایسے ہے جیسے کبھی جیا ہی نہیں۔ انمول قیمت، دل کی قیمت نہیں، لیکن زبان کا میٹھا بول دل کو خرید لیتا ہے۔ قسمت کی لکیروں پر اعتبار کرنا چھوڑ دیا، جب انسان بدل سکتے ہیں تو یہ لکیریں کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعائیں کرتے تھے: اے اللہ، میں بخل، سستی، ادھیڑ عمری اور قبر کے عذاب اور زندگی اور موت کے فتنوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ انسان یہ سمجھ کر جھوٹ بولتا ہے کہ کبھی پکڑا نہیں جائے گا، اور یہ سمجھ کر دھوکہ دیتا ہے کہ اگلا بیوقوف ہے، اس کی عیاری اور مکاری کو کبھی سمجھ نہیں پائے گا۔ مگر اللہ رب العزت کا قانون بڑا انصاف رکھتا ہے۔ انسان کو وہاں آ کر ٹھوکر لگتی ہے جہاں اسے کامیاب ہو جانے کا سب سے زیادہ یقین ہوتا ہے۔ بڑوں کی بڑی بڑی خدمتیں کرنے کی بجائے چھوٹے لوگوں کی چھوٹی چھوٹی ضروریات پوری کر دیا کریں، ان کی زبان سے نکلی ہوئی دعا آپ کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ وضو کب ٹوٹتا ہے؟ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ ایک شخص ہے جسے یہ خیال ہوتا ہے کہ نماز میں کوئی چیز یعنی ہوا نکلتی معلوم ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز سے نہ پھرے یا نہ مڑے جب تک آواز نہ سنے یا بو نہ پائے۔ عورتوں کا چند باتوں پر عمل کرنا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر عورت 5 وقت کی نماز پڑھے اور رمضان شریف کے روزے رکھے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی فرمانبرداری کرے تو قیامت کے دن اس سے کہا جائے گا، تم جنت کے جس دروازے سے چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ شخصیت پرستی بت پرستی سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے، کیونکہ بت کا دماغ نہیں ہوتا جو خراب ہو جائے، لیکن جب آپ انسان کی پوجا کرتے اے اللہ پاک، مجھے بری عادتوں، برے کاموں، بری خواہشوں اور بری بیماریوں سے محفوظ رکھنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خواہش بادشاہوں کو غلام بنا دیتی ہے، مگر صبر غلاموں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ کچھ لوگ دور رہ کر بھی دلوں کے پاس ہوتے ہیں۔ صبر کی 2 صورتیں ہیں، جو ناپسند ہو اسے برداشت کرنا، اور جو پسند ہو اس کا انتظار کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
صرف اپنے آپ کو صاف رکھنا نصف ایمان نہیں، اپنی سوچوں اور دل کو صاف رکھنا نصف ایمان ہے۔ سچائی اور نیکی کا راستہ دشوار ضرور ہے لیکن منزل بہت خوبصورت۔ برائی کا راستہ بہت آسان صحیح لیکن منزل تباہی ہی ہے۔ حرام کو چھوڑ دیں اس یقین کے ساتھ کہ اللہ اس کو حلال بنا کر آپ کو لوٹا دے گا۔ آسمانوں میں مقبولیت اور قبولیت کے ضابطے الگ ہوتے ہیں، اکثر زمین والوں کے ستائے ہوئے آسمان والے کے لاڈلے ہوتے ہیں۔ صبر میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ دھوکہ دینے والے کی بنیادیں ہلا دیتی ہیں۔ صرف جانور ہی قربان مت کریں، عید پر اپنی ضد، انا، حسد اور بدگمانی کو بھی قربان کیجیے۔ دل صاف کریں تاکہ قربانیاں قبول ہو جائیں۔ کسی کو خیر کے الفاظ کہہ دینا بھی صدقہ ہے، خیر بانٹیں، خیر سے رہیں۔ اللہ پاک دونوں جہانوں کی خوشیاں آپ کی جھولی میں ڈال دے، آمین یا رب العالمین۔ خوبصورتی تو ختم اور تبدیل ہو جاتی ہے لیکن سیرت نہ تو ختم ہوتی ہے نہ ہی تبدیل۔ ہمارا اچھا عمل ہمیں مضبوط بناتا ہے اور دوسروں کو اچھے اعمال کرنے کے لیے متاثر کرتا ہے۔ مجھے ایسا بنا دے یا رب، خوشی ملے تو سجدہ کروں، غم ملے تو صبر شکر کروں۔ تم جان بھی نہیں سکتے جن لمحات میں تم صبر کرتے ہو اللہ تمہارے لیے کس کس ذریعے سے مدد تیار کرتا ہے۔ عزت جتنی دو گے محبت اتنی گہری ہوگی۔ عزت کے بغیر محبت کا کوئی وجود نہیں، کیونکہ رشتہ کوئی بھی ہو عزت کے بنا بیکار ہے۔ دنیا کی لذتوں کو ختم کرنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کرو۔ خدا کسی بندے کو عزت عطا فرماتا ہے تو اسے اپنی عبادت میں مشغول فرما دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بابا جی فرماتے ہیں، پتر، خدا کی ذات کے بعد کائنات میں اگر کچھ مکمل اور قابل تعریف ہے تو صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے۔ سنو، اللہ سے مانگ کر نہیں روتے، اللہ سے رو کر مانگتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں پیسے رکھو برے وقت میں کام آئیں گے، اور ہم کہتے ہیں اللہ پر یقین رکھیں برا وقت ہی نہیں آئے گا انشاءاللہ۔ نماز اتنی ہی ضروری ہے جتنا کہ جینے کے لیے سانس لینا ضروری ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں سجدوں کی لذتیں عطا فرمائے، آمین۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دوستوں کے دکھوں میں شریک ہوں لیکن خوشی میں اس وقت تک نہ جائیں جب تک وہ خود نہ بولیں۔ دوستوں کو توڑنا اور انہیں رلانا چھوڑ دیں گے جس دن وہ یہ بات سمجھ جائیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ کسی کی بہن کی عزت مت اجاڑو، کیونکہ مرد تو ایک غسل سے پاک ہو جاتا ہے مگر بنت ہوا کا ماضی زمانہ یاد رکھتا ہے۔ بیویاں جوانی میں مالکن، ادھیڑ عمر میں دوست اور بوڑھی عمر میں نرسوں کا کردار ادا کرتی ہیں۔ انسان میں انسانیت ناپنے کی اکائی احساس ہے۔ جس شخص میں جتنا زیادہ احساس ہوگا اس میں اتنی زیادہ انسانیت ہوگی۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر تعلق کی وجہ محبت ہو، کچھ رشتے محبت سے بھی زیادہ اونچا مقام رکھتے ہیں۔ زندگی کے کچھ درد ایسے ہوتے ہیں جو جینے نہیں دیتے اور کچھ فرض ایسے ہوتے ہیں جو مرنے نہیں دیتے، اسی کا نام زندگی ہے۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کتنے قیمتی، کتنے قابل اور کتنے اہم ہیں، اگر آپ ناقدروں کے ہاتھ لگے ہوئے ہیں تو آپ بیکار ہیں۔ ہر رشتہ کہیں نہ کہیں مان توڑ دیتا ہے اور ہر تعلق کبھی نہ کبھی بھرم کھو دیتا ہے۔ یہ صرف اللہ کریم کی ذات ہے کہ جس کا آسرا سدا قائم رہتا ہے۔ مٹی کا مٹکا اور رشتے کی قیمت صرف بنانے والے کو ہی پتہ ہوتی ہے، توڑنے والے کو نہیں، اور غلط ہو کر خود کو صحیح ثابت کرنا اتنا مشکل نہیں ہوتا جتنا صحیح ہو کر خود کو صحیح ثابت کرنا ہوتا ہے۔ اچھا دوست چاہے جتنی بار اٹھے اسے ہر بار منا لینا چاہیے، کیونکہ تسبیح کے دانے چاہے جتنی بار بکھریں چن لیے جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک بادشاہ کے کہنے پر ایک بادشاہ ہزاروں قیدیوں کو رہا کر دیتا ہے۔ اے بادشاہوں کے بادشاہ، تو رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تمام مسلمانوں کو جہنم کی جیل سے رہائی بخشنا، آمین۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کسی کے خلوص اور پیار کو اس کی بیوقوفی مت سمجھو، ورنہ کسی دن تم خلوص اور پیار کی تلاش کرو گے اور لوگ تمہیں بیوقوف سمجھیں گے۔ زندگی میں ہمیشہ وہ لوگ پرسکون رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خواہشوں سے زیادہ ان نعمتوں پر شکر کرتے ہیں جو انہیں اللہ نے عطا کی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، برے لوگوں کو اچھا کہنا بدترین گناہوں میں سے ہے۔ مطمئن زندگی گزارنے کے لیے لازم ہے کہ اللہ نے آپ کو جو نعمتیں دی ہیں ان پر رب کا شکر ادا کیا جائے، اور اگر یہ بھی نہ ہوتیں تو کیا کرتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس انسان کی جان نکل جائے وہ زندہ نہیں رہتا، لیکن جس انسان کا احساس نکل جائے وہ انسان ہی نہیں رہتا۔
زمین عقلمندوں سے تو بھری ہے مگر درد مندوں سے خالی ہے۔ جس دن لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ مخلوق سے محبت خالق تک لے جاتی ہے، اس دن روئے زمین پر امن قائم ہو جائے گا۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام۔ خوش رہنے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ دوسروں کو خوش رکھنے کی کوشش کی جائے۔ منہ میں زبان تو سبھی رکھتے ہیں مگر کمال وہ کرتے ہیں جو اسے سنبھال کر رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں اور تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، وہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کردار پر بات آ جائے تو صفائی دینا ضروری ہو جاتی ہے، مگر میں کہتی ہوں کردار پر بات آ جائے تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ بانو قدسیہ۔ اگر کسی شخص کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جاؤ تو اس شخص کو بیوقوف مت سمجھو، بلکہ سمجھ جاؤ کہ اس نے تمہارے ظرف سے بڑھ کر تم پہ اعتماد کیا، یعنی تم کم ظرف نکلے۔ انسان مایوس اور پریشان اس وقت ہوتا ہے جب اپنے رب کو راضی کرنے کی بجائے لوگوں کو راضی کرنے میں لگ جائے۔ چیزوں کی اہمیت نہیں ہوتی، وہ کبھی نہ کبھی مل ہی جاتی ہیں۔ صرف انسان ہیں جن کا کوئی نعم البدل نہیں ہوتا، وہ دوبارہ کبھی نہیں ملتے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سکون کے لیے دعا کی نہیں بلکہ کسی کے محبت بھرے لفظوں کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ اگر لہجے شیریں ہوں تو لفظ شفا دیتے ہیں۔ بہت خوبصورت بات۔ زندگی میں خود کو کبھی کسی کا عادی مت بنانا، کیونکہ انسان بہت خود غرض ہے۔ جب آپ کو پسند کرتا ہے تو آپ کی برائی بھول جاتا ہے، اور جب آپ سے نفرت کرتا ہے تو آپ کی اچھائی بھول جاتا ہے۔ کبھی بھی خود کو اتنا قیمتی مت سمجھنا کہ ہر کوئی تمہیں دل سے نکال دے، کیونکہ جس چیز کی قیمت زیادہ ہوتی ہے اسے اکثر لوگ چھوڑ دیتے ہیں۔ جب کوئی دوست تمہیں اپنا راز بتائے تو یہ سمجھ لینا کہ وہ اپنی عزت تمہیں امانت دیتا ہے، اس میں کبھی بھی خیانت مت کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جس طرح لوگ مردہ لوگوں کو کندھا دینا ثواب سمجھتے ہیں، اسی طرح لوگ زندہ لوگوں کو سہارا دینا افضل سمجھ لیا کریں تو زندگی آسان ہو جائے۔ تکلیف میں صبر سے کام لو، کیونکہ سونے کو آگ سے آزمایا جاتا ہے اور مومن کو تکلیف سے۔ لباس قیمتی ہو یا سستا، کردار کو نہیں چھپا سکتا۔ اپنے کردار کو اچھا کرو، ہر لباس میں اچھے لگو گے۔ چھوڑنے والے چھوڑ جاتے ہیں، مقام کوئی بھی ہو، نبھانے والے نبھاتے ہیں، حالات جیسے بھی آ جائیں۔ خواہش کے سانپ کو ابتدا میں ہی مار دینا چاہیے، اگر دیر کرو گے تو یہ بڑھتے بڑھتے اژدہا بن جائے گا، تمہارے قابو سے باہر ہو جائے گا۔ مولانا رومی۔ مومن بندے کی نشانی یہ ہے کہ جب اس کی موت کا وقت قریب آ جاتا ہے تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ بھی آ جاتی ہے۔ ہم عجیب طبیعت کے لوگ ہیں، سیدھی بات کرو تو بدتمیز، خوش اخلاقی سے پیش آؤ تو ڈپلومیٹ، اور اگر کسی سے اختلاف کرو تو بے ادب، اور اگر لحاظ کرو تو منافق۔ آپ اپنے تمام امیدوں کا رخ اللہ کی طرف موڑ دیں، یقین جانیے اللہ آپ کو مایوس نہیں لوٹائے گا۔ وہ شخص کامیاب نہیں ہو پاتا جس میں ناکامی کا خوف کامیابی کی چاہت سے زیادہ ہو۔ زندگی ہر جینے والے کے پاس نہیں ہوتی۔ یہ جو تمہارا نفس ہے، تم اگر اسے خیر میں مصروف نہیں کر لیتے تو یہ تمہیں شر میں مصروف کر لے گا۔ امام شافعی۔ شیطان کو گمراہ کرنے کے لیے کوئی دوسرا شیطان نہیں آیا تھا، بلکہ یہی وہ نفس تھا جس نے اسے ابلیس بنا دیا۔ پوچھا گیا صبر جمیل کیا ہے تو جواب آیا، جب تم آزمائے جا رہے ہو اور تمہارا دل کہہ رہا ہو الحمدللہ۔ جو لوگ دوسروں کا جینا مشکل کرتے ہیں ان کا مرنا آسان نہیں ہوتا۔ کسی کا ظرف دیکھنا ہو تو اسے عزت دو، فطرت دیکھنی ہو تو اسے آزادی دو، نیت دیکھنی ہو تو اسے قرض دو، خصلت دیکھنی ہو تو اس کے ساتھ کھانا کھاؤ، صبر دیکھنا ہو تو اس پر تنقید کر کے دیکھ لو، اور خلوص دیکھنا ہو تو اس سے مشورہ کر کے دیکھ لو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہر انسان دوسرے انسان کے بنائے گئے ذہنی سانچے میں ڈھل ہی نہیں سکتا۔ طبیعتوں کا اختلاف فطری امر ہے، البتہ برداشت اور احترام انسانی اختیار ہے۔ آنکھ دنیا کی ہر چیز دیکھتی ہے، مگر جب آنکھ کے اندر کچھ چلا جائے تو اسے نہیں دیکھ پاتی۔ بالکل اسی طرح انسان دوسروں کے عیب تو دیکھتا ہے پر اپنے عیب اسے نظر نہیں آتے۔ اچھے انسان کی سب سے پہلی اور سب سے آخری نشانی یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کو بھی عزت دیتا ہے جس سے اسے کسی قسم کے فائدے یا مفاد کی توقع نہیں ہوتی۔ بے حس لوگ۔ کچھ لوگوں کو پچھتاوا بھی نہیں ہوتا اور ہم سوچتے رہتے ہیں کہ شاید کسی وقت انہیں احساس ہوگا اپنے منفی رویے کا، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ یہ پچھتاوے بھی ظرف والوں کے لیے ہوتے ہیں
بے حس لوگوں کے پاس صرف اپنا آپ ہوتا ہے۔ ان چیزوں کو کبھی ظاہر مت کرو، کسی کا عیب، اپنے دل کا بھید، امانت کی بات، اپنی پوری طاقت، سفر کرنے کی سمت، اپنی تجارت، اپنی میاں بیوی کا راز، زیادہ ضرورت، اپنے دوست کے راز اور اللہ کی راہ میں دی ہوئی خیرات۔ مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگا کرو، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے اللہ پاک کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب تم کسی کو اس کی دولت کی وجہ سے عزت دینے لگو تو سمجھ لو کہ تم نے اپنا ایمان گنوا دیا۔ 3 آدمی جن کی آنکھیں جہنم کو نہیں دیکھیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 شخص ایسے ہوں گے جن کی آنکھیں جہنم کو نہیں دیکھیں گی۔ ایک وہ آنکھ جس نے اللہ کے راستے میں پہرا دیا، دوسری وہ آنکھ جو خشیت الہی سے اشکبار ہو گئی، اور تیسری وہ آنکھ جو اللہ کے حرام کردہ چیزوں کو دیکھنے سے رک گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنکھوں کا زنا نامحرم کی طرف دیکھنا ہے، کانوں کا زنا نامحرم عورت سے غلط گفتگو سننا ہے، اور زبان کا زنا نامحرم عورت سے شہوت انگیز باتیں کرنا ہے، اور ہاتھوں کا زنا نامحرم عورت کو برے ارادے سے چھونا ہے، اور پاؤں کا زنا بدکاری کی طرف جانا ہے، اور دل خواہش و آرزو کرتا ہے اور شرمگاہ اس کی تصدیق یا تکذیب کرتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا۔ ایک روز حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ میں دنیا کے سارے درختوں کے پتے گن سکتا ہوں، پانی کے قطرے اور ریت کے سارے ذرے گن سکتا ہوں، لیکن اس شخص پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی تعداد نہیں گن سکتا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بدنصیبی کی پہچان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 چیزیں بدنصیبی کی پہچان ہیں: آنکھوں کا خشک ہونا کہ اللہ کے خوف سے کسی وقت بھی آنسو نہ ٹپکے، دل کا سخت ہونا کہ آخرت کے لیے یا کسی دوسرے کے لیے کسی وقت بھی نرم نہ پڑے، امیدوں کا لمبا ہونا، دنیا کی لالچ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کبھی کسی کو دکھ مت دو، کیونکہ معافی مانگ لینے پر بھی دل میں درد باقی رہتا ہے، جس طرح دیوار میں سے کیل نکالنے پر سوراخ باقی رہتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کیسے پتہ چلے گا کہ کون کتنا قیمتی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جس انسان میں جتنا زیادہ احساس ہو وہ اتنا ہی زیادہ قیمتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہودی عالم آیا اور اس نے سوال کیا کہ مجھے بتائیں وہ کون سے 2 دوست ہیں جو آپس میں کبھی دشمن نہیں بنیں گے، اور وہ کون سے 2 دشمن ہیں جو کبھی دوست نہیں بنیں گے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ دوست جو کبھی دشمن نہیں بنیں گے وہ روح اور جسم ہیں، اور وہ 2 دشمن جو کبھی دوست نہیں بنیں گے وہ موت اور زندگی ہیں۔ اچھے انسان کی سب سے پہلی اور سب سے آخری نشانی یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کو بھی عزت دیتا ہے جس سے اسے کسی قسم کے فائدے یا مفاد کی توقع نہیں ہوتی۔ بے حس لوگ۔ کچھ لوگوں کو پچھتاوا بھی نہیں ہوتا اور ہم سوچتے رہتے ہیں کہ شاید کسی وقت انہیں احساس ہوگا اپنے منفی رویے کا، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ یہ پچھتاوے بھی ظرف والوں کے لیے ہوتے ہیں۔ بے حس لوگوں کے پاس صرف اپنا آپ ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کبھی کسی کو دکھ مت دو، کیونکہ معافی مانگ لینے پر بھی دل میں درد باقی رہتا ہے، جس طرح دیوار میں سے کیل نکالنے پر سوراخ باقی رہتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کیسے پتہ چلے گا کہ کون کتنا قیمتی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جس انسان میں جتنا زیادہ احساس ہو وہ اتنا ہی زیادہ قیمتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو شخص قرآن کریم پڑھے اور اس پر عمل کرے اس کے والدین کو قیامت کے دن ایک تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی آفتاب کی روشنی سے زیادہ ہوگی۔ جی چاہتا ہے زندگی 2 سجدوں میں گزر جائے، ایک سجدہ شکر اور دوسرا سجدہ استغفار۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کے 70 سے زائد درجے ہیں، ان میں سے افضل ترین لا الہ الا اللہ کہنا ہے۔ بنا دے مجھے بھی اپنے ان بندوں کی طرح یا رب جو سوتے ہیں تجھے یاد کر کے اور اٹھتے ہیں تیرا نام لے کر۔ بات میں نرمی اختیار کریں کیونکہ بنسبت الفاظ کے لہجے کا اثر زیادہ پڑتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ۔ کثرت درود شریف کا ورد ہمیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقبول بنا دیتا ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ کتاب سے سیکھے تو نیند آتی ہے، زندگی سکھائے تو نیند اڑ جاتی ہے۔ آپ نماز، قرآن اور اذکار پڑھ رہے ہیں لیکن آپ اللہ سے مانگ نہیں رہے، اللہ سے باتیں شیئر نہیں کر رہے تو پھر بے چینی پیدا ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلے اللہ سے تعلق مضبوط کریں۔ مکان پکا ہو یا کچا،
زندگی گزر جاتی ہے، لیکن ایمان پکا نہ ہو تو قبر کی زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گی۔ اللہ کی یاد کے بغیر بے سکونی دل کا مقدر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم اپنے نفس پر مسلط ہو جاؤ اور اسے گناہوں سے روکو تاکہ تم اسے اللہ کی اطاعت کی طرف آسان کر دو۔ جب تم کسی چیز کو چھوڑ دیتے ہو تو وہ مرجھا جاتی ہے، لیکن جب تم قرآن کو چھوڑتے ہو تو تم خود مرجھا جاتے ہو۔ کچھ آہیں، کچھ سسکیاں، کچھ آنسو راز ہوتے ہیں آپ کے اور آپ کے رب کے درمیان۔ انہیں لوگوں کے کندھوں پر بہا کر ضائع نہ کریں، اور ان کا مقام بہت اونچا ہوتا ہے۔ یہ زمین پر بہنے سے قبل عرش والے کی نگاہ میں آتے ہیں۔ دل سے بات کرنے میں اور دل رکھنے کے لیے بات کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ہر اس دل کی مدد کرے جو مضبوط ہونے کا دکھاوا کرتا ہے اور سب سے زیادہ ٹوٹا ہوا ہے۔ اے ہمارے مہربان رب، ہماری آنکھوں میں حیا، دلوں میں اپنا خوف اور زبان پر خیر و ذکر کے کلمات جاری فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ دعا کا تسلسل۔ جس چیز کی تمنا کرتے ہو اس کے لیے دعا کرتے رہو۔ ممکن اور ناممکن صرف انسان کے دماغ کا تصور ہے، اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ وقت ثابت کر ہی دیتا ہے کہ خدا کے فیصلے کبھی غلط نہیں ہوتے۔ بے شک نماز بہت بہترین ساتھی ہے، زندگی سے قبر تک، قبر سے حشر تک، حشر سے جنت تک۔ انسان کا ماضی چاہے کتنے ہی گناہوں سے بھرا ہوا ہو، اس کا مستقبل ابھی بالکل پاک ہے، کیونکہ رب کریم بندے کی توبہ کو پسند فرماتا ہے۔ زندگی میں دو باتیں یاد رکھنا، جب کبھی غصہ آئے تو کوئی فیصلہ نہ کرنا، اور جب کبھی خوش ہو تو کوئی وعدہ نہ کرنا۔ دولت ایک ایسی تتلی ہے جسے پکڑتے پکڑتے انسان اپنوں سے دور نکل جاتا ہے۔ سیکھا ہے میں نے زندگی سے یہ سبق بھی، کوئی کتنا بھی اپنا کیوں نہ ہو، پہلے وہ اپنا ہی سوچتا ہے۔ جس دل میں ثواب کا شوق اور عذاب کا خوف پیدا ہو جائے، جنت خود اس کی تلاش میں لگ جاتی ہے۔ زندگی نے بہت کچھ سکھایا ہے، کتابوں نے بھی رہنمائی کی، لیکن انسانی رویوں نے جو سبق دیا، نہ تو وہ زندگی کے کسی ورق پر اور نہ ہی کتاب کے کسی صفحے پر تحریر تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دنیا کو سچا ہونے کی دلیل مت دو، بس یہی سوچ رکھو کہ اللہ سب جانتا ہے۔ یقین مانیں، صبر کی زبان اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ ستانے والوں کی بنیادیں ہلا دیتی ہے۔ کیلنڈر کی کچھ تاریخیں زندگی کو ہی دیوار پر ٹانگ دیتی ہیں۔ جہاں چھوٹوں کی زبانیں بڑی ہو جائیں، وہاں بڑوں کے رتبے ختم ہو جاتے ہیں۔ چمچہ جس برتن میں ہو اسے خالی کر دیتا ہے، چمچوں سے بچو۔ جب یہ لائن سیدھی ہو جاتی ہے، اچانک سب لوگ محبت کرنے لگتے ہیں۔ یہ کی مانت ہے، نہ جانے کب ہوا کا جھونکا آئے اور بجھ جائے۔ جی ہاں، زندگی کا کوئی اعتبار نہیں کہ کس وقت اور کب سب کچھ فنا ہو جائے، لہٰذا ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہیں، استغفار کرتے رہیں، کیونکہ اللہ کی پکڑ بہت شدید ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ اللہ جل جلالہ کے ساتھ کیے گئے کسی معاملے میں خسارہ نہیں، پھر وہ صدقہ ہو یا خیرات، تجارت ہو یا محبت، راز و نیاز ہو یا دعا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ کون کہتا ہے تنہائیاں اچھی نہیں ہوتی، بڑا حسین موقع دیتی ہیں اللہ سے ملنے کا اور باتیں کرنے کا۔ لا الہ الا اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو ہمیشہ خالص اور مضبوط رکھیں، کیونکہ یہ رشتہ ہی کامیابی کا ضامن ہے۔ سوچنے کی بات، ہم دنیا میں اس لیے پیٹے جا رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور آخرت میں اس لیے پیٹے جائیں گے کہ ہم دنیا میں مسلمان تھے ہی نہیں۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ جوانی میں ہر قدم پھونک پھونک کے رکھیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ لکھیں آپ لیکن آپ کا لکھا ہوا آپ کی اولاد پڑھے۔ اپنی آنے والی اولاد کے مستقبل کی خاطر خود کو اللہ کی مدد سے دنیا کے فتنوں سے بچائیں۔ دل کی دعا کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت، تنہائی کے آنسو، اچھی صحبت اور قیام اللیل۔ معاشرے میں شر خود پھیل جاتا ہے، لیکن خیر پھیلانے کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے۔ دعائیں کتنی ہی بے ترتیب کیوں نہ ہوں، لیکن چیزوں کو اپنی جگہ پر واپس لے آتی ہیں۔
अगर चीनी और नमक को मिक्स करके चींटियों के आगे डाला जाए तो वो चीनी ले लेंगी और नमक को छोड़ देंगी। इसी तरह दुनिया में हर तरह के लोग हैं। आप अपने लिए वही चुनें जो आपकी ज़िंदगी को खूबसूरत और स्वीट बना दे। ज़िद इंसान को ले डूबती है, चाहे अच्छे की हो या बुरे की। ज़िंदगी लचक मांगती है, और जो इंसान बात बेबात रिश्ते नाते मेरे तुम्हारे की बात करे वो हमेशा बेसुकून ही रहता है। कुरान खोलो और तूफ़ान नूह का वाक़या पढ़ो। अगर वली हाजत रवा होते तो नूह अलैहिस्सलाम अपने बेटे को बचा लेते और तूफ़ान को रोक लेते। जब अल्लाह का हुक्म आ जाए अज़ाब के लिए तो कोई रोक नहीं सकता सिवाय तौबा के। जब रिश्तों में ज़िद और मुकाबला आ जाए तो ये दोनों जीत जाते हैं, बस रिश्ता हार जाता है। हम ऐसे मुसलमान हैं जो ना बेटी का निकाह खुद पढ़ा सकते हैं, ना बाप का जनाजा, मगर सुबह शाम गालियाँ उलमा को देते हैं। जिसके पास जो होता है इसने वही तकसीम करना है। इसलिए लोगों के रवैयों पर हैरान होना छोड़ दें। ज़रूरी नहीं कि सबकी झोलियाँ प्यार, खुलूस, अपनाइयत और बेगर्जी जैसे मोतियों से भरी हों। इसलिए जहाँ जो मिले समझ लो वहाँ देने वाले के पास देने के लिए अपने ज़र्फ़ के मुताबिक इससे बेहतर और कुछ नहीं था। जब तुम किसी से ताल्लुक़ बनाओ तो ये याद रखना, अगर तुम ताल्लुक़ की किताब में पहले सफ़े पर लफ्ज़ एहसास, ईमानदारी और बर्दाश्त तहरीर नहीं करोगे तो फिर आखिरी सफ़े पर जुदाई तुम्हारा मुकद्दर बन जाएगी। इज़्ज़त तो सबको चाहिए, लेकिन लोग वापस देना भूल जाते हैं। जब एक दरवाज़ा बंद होता है तो दूसरा खुल जाता है, दूसरा बंद होता है तो तीसरा, और जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो अल्लाह के फ़ज़ल का दरवाज़ा खुलता है जो कभी बंद नहीं होता। जो तकलीफ़ हमें अल्लाह की तरफ मतवज्जो कर दे वो तकलीफ़ नहीं, नेमत है, और जो नेमत हमें अल्लाह से गाफिल करे वो नेमत नहीं, अज़ाब है। अल्लाह हमें अपने साया रहमत में रखे, आमीन या रब्बुल आलमीन। मकान हाथों से बनते हैं, घर दिलों से आबाद होते हैं, और दिल अल्लाह के ज़िक्र से आबाद होते हैं। या अल्लाह दिलों को आबाद कर दे, आमीन। किसी बुज़ुर्ग से पूछा गया कि रहम और करम में क्या फ़र्क है। आपने फरमाया जो तलब पे मिल जाए वो रहम है, और जो बग़ैर तलब के मिल जाए वो करम है। दुआ है अल्लाह करीम हम सब को अपने रहम और करम से नवाज दे, आमीन। अपनों से इतनी शिकायतें मत किया कीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि शिकायतों को दूर करते करते वो खुद ही आपसे दूर हो जाएं। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, समान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। सबके साथ अच्छे रहें, अलविदाई लम्हे का कोई वक़्त नहीं होता। 3 लोग जब आपसे बात कर रहे हों तो उनकी बात मत रोकें, वालिदैन, बच्चा, गमज़दा इंसान, क्योंकि उनका दिल। ज़िंदगी में 2 लोगों का बहुत ख्याल रखो, एक वो जिसने तुम्हारी जीत के लिए बहुत कुछ हारा है यानी तुम्हारा बाप, और एक वो जिसने तुम्हारी हार को भी जीत कहा है यानी तुम्हारी माँ, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। कुरान को इतने ऊंचे ताक़ुम में भी ना रखिए कि साल हर साल इस पर नज़र ही ना पड़े और मुद्दतों हाथ इस तक पहुंच ही ना सके। ये कोई ऐसी दुआई नहीं जिसे बच्चों से तो क्या बड़ों को पहुंच से भी दूर रखा जाए। ये तो दुआ है, हर दर्द की शफा है, हर मर्ज़ की। इस तक रसाई तो हर वक्त रहनी चाहिए। नाफ से नीचे की मोहब्बत और नाक से ऊपर की अनाएँ दोनों ही जलालत का बाइस बनती हैं। दुश्मन एक ऐसा लफ्ज़ है जिसमें इंसान के 4 दुश्मन छुपे हैं, दाल दुनिया, शीन शैतान, मीम माल और नून नफ्स। माफ़ बार बार करो मगर भरोसा सिर्फ़ एक बार करो। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से किसी ने पूछा अगर कोई अपना हमें भूल जाए तो क्या किया जाए। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कोई अपना हो तो कभी नहीं भूलता, और जो भूल जाए वो अपना नहीं होता। चिरागों से न पूछो कि बाकी तेल कितना है, ना ही सांसों से पूछो कि बाकी खेल कितना है। पूछो सिर्फ़ कफन में सोए हुए इंसानों से, अमल ज़िंदगी में हो तो कफन में चैन कितना है। नरम दिल लोग जल्दी रो पड़ते हैं, जल्दी रूठ जाते हैं, जल्दी मान भी जाते हैं। सुना है अल्लाह को ऐसे लोग पसंद हैं। दुआ कोई भी रद्द नहीं होती, लोग इंतज़ार नहीं करते। काश के लोग समझ सकें कि रिश्ते बनाना असल बात नहीं बल्कि असल बात उन रिश्तों को निभाना होता है। बेहतरीन आँख वो है जिससे इंसान अपने अंदर झांक सके। बुरा चाहने वाले को बता दो इज़्ज़तें रब देता है। खुदा भूल चुका, ज़िंदगी आजमाइश बन गई, दुआएं कबूल नहीं होती। पूछा नमाज फजर पढ़ते हो, बोला आँख नहीं खुलती। लोग भी कितने अजीब होते हैं ना, गलत साबित होने पर माफ़ी नहीं मांगते बल्कि तौले की तोड़ लेते हैं। जब हम ये पूछ रहे होते हैं आज खाने में क्या है, इस वक्त बहुत सारे लोग ये सोच रहे होते हैं आज खाने को कुछ है। इंसान जब अंदर से टूट जाए तो किसी भी माहौल से खुश नहीं होता, चाहे आसपास बहुत मोहब्बत और एहसास करने वाले लोग ही क्यों ना हों। अच्छा सोचें और अच्छा बोलें,
کیونکہ بدگمانی اور بدزبانی دو ایسے عیب ہیں جو انسان کے ہر کمال کو زوال میں بدل دیتے ہیں۔ سچے لوگوں کو غصہ جلدی آ جاتا ہے، منافق لوگ منہ پر مسکراہٹ اور دل میں غصہ رکھتے ہیں۔ رشتے اور تعلق ایک فن ہے جس کے لیے دولت کی نہیں، محض احساس کی ضرورت ہوتی ہے۔